اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے محبت عطا نہ ہو تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ جب کوئی کھیل کھیلو تیر اندازی کا کھیل کھیلو، اور جب باتیں کرو تو فرائض کے بارے میں کرو۔ جھوٹ سے وقتی طور پر فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ کا انجام شرمندگی ہی ہوا کرتا ہے، فخر حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ آدمی کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اس سے مومن کے دل ایسے طریقہ سے متنفر ہو جائیں جس کا اسے شعور نہ ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ بے شک محبت وہ شے ہے کہ اس کی آنکھیں بتاتی ہیں، اور موت وہ شے ہے کہ اس کی زبان بیان کرتی ہے۔ اکثر لوگ زمانے کی چال پر چلتے ہیں، جیسا وقت ہو ویسا کام کرتے ہیں۔ زمانہ وہ نظارے پیش کرتا ہے کہ جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہو۔ تنگ دستی آدمیوں کے اوصاف اور جوہر کھولتی ہے، اور مال آدمیوں کے اصل اور ان کے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ارادی طور پر اپنے ہر ایک ملنے جلنے والے سے مہربانی کا برتاؤ نہیں کرتے تو آپ غیر ارادی طور پر ظالم ہیں۔ اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے پاک کر، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو وبا کی مثل دور تک پھیل جاتا ہے۔ جان توڑ کوشش کر کے ایسی فتح حاصل کرو کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے اور آخرت میں سامان بخشش۔ لوگوں کے پاس آمد و رفت اور ان کے ساتھ خط و کتابت کم رکھنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت کر، اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز حشر ہے۔ دولت کی ہوس کی طرح علم کی خواہش بھی علم بھی اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کبھی روتے نہیں ہیں، حالات جیسے بھی ہوں ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر قانع ہونا درست ہے، لیکن ہم جو کچھ ہیں اس پر قناعت کرنا ہرگز درست نہیں۔ جو صرف اللہ سے توقعات وابستہ کرتا ہے وہ ہر مشکل اور ہر مصیبت سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کی راہ میں کوئی پتھر نہیں آتا۔ جو شخص لقمہ حرام اور دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز نہ کرے اس کو فقیری کا جبہ پہننے کی اجازت نہیں۔ زمان و مکان سے بے نیاز ہو کر خالق کون و مکان کی تسبیح کرنے والے ہی حقیقی معنوں میں خلافت الہیہ کے حقدار کہلا سکتے ہیں۔ جمعیت خاطر سے اللہ کی عبادت میں مشغول اور متعلقین کا غم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر طلوع آفتاب کے وقت نہ سو، کیونکہ یہ عبادت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اگر کام کرنا یہ جاننے کی بنسبت بہتر ہو تاکہ کیا کام کرنا چاہیے، تو غریبوں کے حقیر جھونپڑے بادشاہوں کے محل ہوتے۔ تمہاری زندگی بہت کم ہے اور تمہارے پاس چند دن بچے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا۔ اپنی ضروریات کو وقت سے پہلے پورا کرنے میں جلد نہ کیجیے تاکہ یہ تمہارے دل کو تنگ و پریشان اور مایوس کر دیں۔ مصیبت میں دوسروں کے کام آنے سے حقیقی مسرت ملتی ہے۔ بروں کی ہم نشینی سے بچ کے رہو، اس سے اخلاق و عادات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
فقراء کا رہنا مسافر کی طرح ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے اپنے ہی اندر ہے، باہر کوئی شے نہیں، جس نے بھی دیکھا اپنے اندر دیکھا۔ مقام حاصل کرنے کے لیے آزمائش ضروری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے وقت ٹیلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ غفلت بہت گہری نیند ہے، اس سے بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ جذبے ماند پڑ جائیں تو ارادے کمزور ہو جاتے ہیں، جب ارادے کمزور ہو جائیں تو کام کرنے کی امنگ اور مقصد مر جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء سے ملتے رہو اور ان سے ملاقات کرتے رہو، ان کی صحبت کو غنیمت جانو، ان کے علم اور تجربے سے مفید سبق حاصل کرنے میں کوتاہی ہرگز نہ کرو۔ انسان اپنی تقدیر بناتا ہے، لیکن بہت سے انسان خود تقدیر بناتے ہیں۔ جب تقدیر ساتھ نہ دے رہی ہو تو کوئی چیز بھی ساتھ دیتی نظر نہیں آتی۔ 3 لوگوں پر سلام کرنا واجب نہیں، ایک تو وہ جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہو، دوسرا وہ جو نماز جمعہ کے لیے تیزی سے جا رہا ہو، اور تیسرا وہ جو حمام میں ہو۔ اس دنیا کی وجہ سے ہلاک و برباد ہونے سے بچ جاؤ اور اس کا انتظام نہ کرتے پھرو، کیونکہ تمہارا رزق کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ خرد مند وہ بندہ ہے جو اپنے ہر روز مرہ کام میں میانہ روی کو تھامے رکھے، بجز سخن سنجیدہ منہ سے کوئی کلمہ نہ نکالے اور نیک صحبت رکھے۔ جو آدمی غلام بننا پسند نہیں کرتا وہ غلاموں کا آقا بن جانا کیوں کر پسند کرے گا؟ بڑھاپا گویا مزار زندگی کا کتبہ ہے۔ جس بندے کے پاس اچھی صحت ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اچھی صحت نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی خوشی راس نہیں آتی۔ استغفار گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے، غمی ہو یا خوشی ہر وقت استغفار کرتے رہا کرو تاکہ اللہ تمہیں گناہوں کو ساتھ ساتھ بخشتا رہے۔ ترقی کے لیے بدی عصبیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اور عارفہ مقصد یا مثال کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ گناہ اسی وقت تک دلچسپ نظر آتا ہے جب تک وہ سرزد نہ ہو جائے، جب سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی لطف باقی نہیں رہتا۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے غصے اور تنگ مزاجی پر قابو کر کے رکھے، نیکی وہ ہے جس سے دوسرے بھی فیض حاصل کر پائیں۔ شہرت ایسا گھوڑا ہے جو راستے میں چڑھنے والے کو اکثر گرا دیتا ہے۔ شہرت غیر یقینی، مشکوک اور عارضی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ شہرت دے ان کی شہرت مرنے کے بعد اور بڑھتی ہے۔ آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کا جھٹکا اور بڑھاپے کی بے بسی، صرف یہ 3 باتیں کسی بھی بندے کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ پر یقین کر کے نیک عمل کرو، اس کے عذاب سے ڈر کر اللہ کا کلام سن کر اس کا اثر دل پر رکھو، اس کے عذاب سے کام کر نیک عمل کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، جاہلیت کے فخر سے پرہیز کرو اور اپنی حمیت کی بڑائی سے باز رہو۔ بے شک زمانہ لوگوں کے ساتھ وہی چال چلتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ چلا۔ زمانے کی جس چیز نے ایک دفعہ پیٹھ پھیری وہ واپس نہیں ہوتی، اور اس کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی۔ ہتھیار ایسی مخلوق لے جا سکتے ہیں جو برے، بے ایمان، متشدد یا سست ہیں۔ سچا جنگجو اچھا، شریف اور ایماندار ہوتا ہے، اس کی بہادری اپنے اندر سے آتی ہے، وہ اپنے خوف اور غلط کاموں پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ کمل کا پھول جیب میں رکھا کرو،
3 दिन में दौलत से माला माल होना शुरू हो जाओगे। मेहनत हमारे हाथ में है और नसीब खुदा के हाथ में। हमें इसी से काम लेना चाहिए जो हमारे हाथ में है। नई बुनियाद दोबारा से मजबूत वही बंदा कर सकता है जिसको ये मालूम हो कि पहले वाली बुनियाद किस वजह से गिर गई थी। दाना वो बंदा है जो दुश्मन के कहने से अपने दोस्त की बुराई न चाहे, बदख्वाह को पहचाने और उसके कहने पर हरगिज़ अमल ना करे। इम्तिहान हमेशा कठिन ही होते हैं। इसमें आसानी चाहते हो तो किसी भी इम्तिहान के वक्त घबराहट और बेचैनी को अपने ऊपर हावी न होने दो।